بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ آپ نے صحابہ کرام سے ایک سوال کیا، فرمایا اتدرون ما المفلس؟ میرے صحابہ کیا تم پتہ ہے مفلس کسے کہتے ہیں؟ قالوا المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع۔ صحابہ نے عرض کی، وہی معروف جواب دیا جو کوئی بھی شخص ہوتا تو دیتا، کہ یا رسول اللہ ہم مفلس اسے سمجھتے ہیں جس کے پاس نہ تو کوئی مال و دولت ہو اور نہ ہی کوئی سامان ہو، ہم اسے مفلس سمجھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المفلس من امتی من یأتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکوٰۃ۔ میرے صحابہ، میری امت میں افلاس کا تعلق مال و دولت کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ میری امت کا مفلس وہ شخص ہے جو قیامت کے دن نماز، روزے اور زکوٰۃ کی جیسی نیکیاں لے کر آئے گا، لیکن ساتھ ہی قد شتم ھذا، کسی کو گالی دی ہوگی، وقذف ھذا، اور کسی پر بہتان لگایا ہوگا، وَأَكَلَ مَالَ ھذا، اور کسی کا مال کھایا ہوگا، وَسَفَكَ دَمَ ھذا، اور کسی کا خون بہایا ہوگا، وَضَرَبَ ھذا، اور کسی کو مارا ہوگا۔ تو اب قیامت کے دن یہ حقدار لوگ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فریادی بن کر آ جائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیکیوں سے لے کر ان حقداروں کا حق پورا کر دے۔ رسول اللہ کی حدیث کے الفاظ ہیں فَيُؤْتَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، اس کو بھی اس کی نیکیوں سے دے دیا جائے گا، دوسرا آئے گا اس کو بھی اس کی نیکیوں میں سے دے دیا جائے گا، یوں کرتے کرتے اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن حقدار اور فریادی ابھی بہت سے باقی ہوتے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْدَمَ عَلَيْهِ اُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ۔ دل تھام کر سنیے، رسول اللہ نے فرمایا اب جب اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں اور حقدار ابھی باقی ہیں، تو ان حقداروں کے گناہوں سے ان کے حق کے بقدر گناہ لے کر اس کے نامہ اعمال میں ڈال دیے جائیں گے، اور یوں کرتے کرتے حقداروں کے گناہوں کا بوجھ لے کر یہ ناکردہ گناہ جو اس نے کیے بھی نہ تھے، فقط ان کا حق تلف کیا تھا، کسی کو گالی دی تھی، کسی کو مارا تھا، کسی کا خون بہایا تھا، ان حقوق العباد کی پامالی کے سبب ایسے گناہوں کو لے کر اپنے سر پر جہنم کی طرف رواں دواں ہوگا اور جہنم کا ایندھن بنے گا جو اس نے کیے بھی نہ تھے۔ اس حدیث مبارکہ سے ہمیں حقوق العباد کے معاملے کی نزاکت کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اگر ہم نیکیاں لے بھی جائیں، ساری زندگی ثواب کماتے بھی رہیں، نمازیں پڑھتے بھی رہیں، روزے رکھتے بھی رہیں، زکوٰۃ دیتے بھی رہیں، لیکن ساتھ ہی لوگوں کے حقوق کو تلف کرتے رہیں، تو یہ لوگوں کے حقوق کو تلف کرنا یہ ہماری ساری نیکیوں کی بربادی کا سبب بن جائے گا۔ لہٰذا اپنی اس دنیا میں، اس مختصر سی زندگی میں اللہ تعالیٰ اور اللہ کے بندوں کے حقوق میں پوری طرح احتیاط کے ساتھ اپنی ذمہ داری کو پورے کرتے رہیں، تاکہ آخرت میں ہمیں ناکردہ گناہوں کا بوجھ سر پر اٹھا کر خدا نخواستہ جہنم میں نہ جانا پڑے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو حقوق العباد کی پاسداری کر دے اور انتہائی احتیاط کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔